ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کیا جوتا چپل اگر الٹا ہو تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے لوگ بولتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو سیدھا کرنا چاہیے، الٹی چپل نہیں رہنی چاہیے؟ اسی طرح ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ چپل پہ چپل چڑھ جائے تو اس کو بولتے ہیں کہ دونوں چپلوں کو ہٹاؤ، یعنی ایک دوسرے سے جدا کرو، اور کس صورت میں اگر چپل کو سیدھا نہیں کریں گے تو کیا گناہ گار ہوں گے یا نہیں؟ اسی طرح آپ نے ایک سوال اور پوچھا تھا کہ اردو کا کاغذ اگر زمین پہ پڑا ہو اس کو نہ اٹھائیں تو گناہ گار ہوں گے نہیں یا نہیں ہوں گے؟ تو جہاں تک چپل کا تعلق سے تو وہ تو روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جو الٹی چپل یا جوتا ہوتا ہے اس کے اوپر شیطان کا وہ تخت ہوتا ہے، شیطان اس پہ بیٹھتا ہے، لہٰذا اس کو سیدھا کرنے کا حکم ہے، مگر یہ کہ گناہ نہیں ہے اگر کوئی شخص نہیں کرے گا۔ اور اس میں ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ کام کے مان لیجئے جس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے، یہ حدیث پاک کے اندر مستحب کے درجے کا جو کام اس کو کرنا چاہیے، نہ کرنے سے گناہ نہیں ہوتا، تو فقط اتنا کہنے سے یا اتنا پوچھ لینے سے کہ گناہ تو نہیں ہوگا اپنا دامن کو اس طرح جھاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ الحمدللہ ہم سنی حضرات ہیں اور ہر مستحب پہ عمل کرنا یہ ہمیں زیبہ دیتا ہے، اور ہر مکروہات سے بچنا اور یہ بھی ہمارے لیے جو ہے پاسبل ہونا چاہیے، مگر یہ کہ یہ چیزیں بدعقیدہ لوگوں کی جانب سے زیادہ رہتی ہیں کہ اگر کوئی چیز کرنے بیٹھو یا کسی چیز کو بتاؤ تو وہ سیدھا سوال کرتے ہیں کیا قرآن پاک کے اندر موجود ہے؟ تو ادب اپنی جگہ ہوتا ہے، مستحب اپنی جگہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مستحب کام قرآن پاک کے اندر موجود ہی ہو اور کرنے کا حکم ہو تو کیا وہ مستحب بچے گا؟ پھر تو وہ فرض اور واجب ہو جائے گا، پھر تو بدعقیدہ اور ان کے باپ دادا کو بھی وہ کام مجبوراً کرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ نیاز کے تعلق سے لیں، اگر کہیں کہ ہاں 40واں کر سکتے ہیں، ایصال ثواب ہے، تو سیدھا پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر ہے 40واں؟ تو ان سے پوچھو اگر ہر چیز قرآن پاک کے اندر لفظ کے ساتھ موجود ہوگی تو کیا وہ صرف مستحب بچے گی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں وہ کام کریں تو ٹھیک، نہیں کریں تو ٹھیک، مگر یہ کہ اس کام کو کر لینا بہتر ہے، اس کو گناہ نہ جانے۔ ٹھیک اسی طرح سے چپل یہ سوچ کے چھوڑ دینا کہ بھئی الٹی چپل ہے، سیدھی کرنے سے گناہ تھوڑی نہ ملتا ہے، تو یہ جو ہے نا بد نصیبی اور بے نصیب والی بات ہوتی ہے، تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے کہ جب حضور علیہ السلام کا فرمان جہاں پر آ جائے کہ بھئی یہ شیطان کا تخت ہے، شیطان اس پہ بیٹھتا ہے، سیدھی کر دو، لہٰذا ہمارے لیے اتنی بات قابل قبول ہونی چاہیے کہ ہم اس کو فوراً سیدھا کر دیں، اور اس طریقے کے ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے کہ گناہ نہیں ہے لہٰذا نہ کریں، کہ جیسے پوچھتے ہیں جی مزارات پہ اولیاء پہ اگر نہیں جائیں گے تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ کیا قرآن میں لکھا ہے جانا؟ تو بھائی اگر قرآن میں لکھا ہوتا تو جانا تو فرض ہو جاتا، پھر قرآن میں نہیں لکھا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مستحب ہے، کہ اس کی جو اقوال حدیث پاک سے یا بزرگان دین سے ملتے ہیں تو ہم اس کو فرض واجب کے درجے میں تھوڑی نہ رکھتے ہیں، تو اس کو مستحب ہی کہتے ہیں، لہٰذا اس کو چپل کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ اور چپل پہ چپل چڑھ جائے تو اس کا تو خیر کوئی مسئلہ میں نے نہیں پڑھا، اور اس میں شاید کوئی حرج ہوتا بھی نہیں ہے، پھر بھی اگر لوگ احتیاطاً اس کو ہٹا دیتے ہیں تو ہٹانا چاہیے، مگر اس کے اوپر کوئی اپنا تصور نہیں رکھنا چاہیے کسی کام کو کرنے میں جہاں کوئی اصل اس کی موجود نہ ہو، کہ شاید چپل پہ چپل رہے گی تو کچھ اپشگن ہو جائے گا یا گناہ ہوگا، تو یہ تصور رکھے بغیر اگر کوئی ہٹا دے تو ٹھیک ہے، اور اپنے ذہن سے اگر کوئی تصور بٹھا لے گا تو وہ پھر وہاں پہ غلط ہے کہ وہ شریعت پہ افترا کرنے والی بات ہے۔ اردو کا کاغذ اگر سڑک کے اوپر زمین کے اوپر پڑا ہوا مل جائے تو اس کو نہ اٹھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو اس صورت میں فقط اردو ہی کا کاغذ ہے تو گناہ گار تو نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ اردو میں کیا لکھا ہے وہ ایک الگ بات ہے، کیا پتہ اردو کے اخبار میں کوئی حضور علیہ السلام کا نام ہی ہو یا غوث پاک کا نام ہو، کسی بزرگ کا نام ہو۔ البتہ کاغذ کے حوالے سے میں ایک چیز اور عرض کروں کہ جو کاغذ ہوتے ہیں، جو تحریری کاغذ ہوتے ہیں، وہ خواہ کسی بھی زبان میں ہوں، اردو کا ان سے کوئی خاص تعلق نہیں، ہندی، انگریزی، چائنیز، پنجابی، مراٹھی، جس اخبار میں ہو، ادب ان کا یہی ہے کہ ان کو ہٹانا چاہیے۔ اب مگر یہ کہ سڑک کے اوپر تو بہت سارے کاغذ بکھرے ہوتے ہیں، ان پہ تحریریں بھی ہوتی ہیں، تو چلنے میں اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بھی کاغذ کے اوپر قدم وغیرہ نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ خاص کاغذ ہی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ چیز کے جس پہ تحریر لکھی ہوئی ہو، علماء کرام نے اس پہ پیر رکھنے سے منع فرمایا، چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو۔ اب آپ سڑک کے اوپر چلتے ہوئے تو کم سے کم احتیاط کر ہی سکتے ہیں کہ اگر کاغذ اردو کا نہیں، اگر ہندی کا ہے تو اس کے اوپر بھی پیر نہیں رکھنا چاہیے، کہ الفاظ جو بھی ہوں کسی بھی زبان میں ہوں اس کو قدم کے نیچے نہ لائیں تو بہتر ہے، تو سڑک پہ احتیاط سے چلیں گے انشاءاللہ تعالی اس کا ثواب بھی آپ پائیں گے۔ اور مزید اس کے اندر یہ کہ لکھا ہوا جو کاغذ ہوتا ہے اخبار، اس کے اندر تو بہت سارے سامان وغیرہ بھی آتے ہیں تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، خصوصاً روٹی اگر ہوٹل سے خریدی جائے تو وہ کاغذ یا اخبار میں لپیٹ کے دیتے ہیں، تو لوگ اسی طرح اس کو روٹی کو کاغذ
میں لا کر رکھ لیتے ہیں اپنے جو روٹی کا باکس ہوتا ہے اس کے اندر، یعنی کاغذ نیچے رہتا ہے. تو اس کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ادب اس چیز کا بھی ہے کہ وہ تحریر کا کاغذ فوراً نکال دیں، اس کے اوپر روٹی نہ رکھیں یا اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں، اس کو ہٹا دیں اور روٹی کپڑے اور رومال جو بھی اس کا دسترخوان ہے اس کے اندر رکھیں. مگر یہ کہ ہر لفظ کی آپ تعظیم کریں، ہر لفظ چاہیں وہ کسی بھی زبان کا، اس کی جو ہے نا تعظیم کی جائے گی، اس کے اوپر قدم رکھنے، اس کی بے ادبی کرنے سے بچا جائے گا. پتھر میں حسن لالے پرنوار